अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी हुकूमत ईंदे ई एहतिसाब जा नारा अवां ॿुधाऊं था। हिन मुल्क में एहतिसाब खे इंतक़ाम लाइ हमेशह खां इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। जंहिं मुल्क में अक्सर आबादी बुनियादी सहूलियतुनि खां महरूम हुजे, जंहिं मुल्क में महांगाई आम माण्हू जो जीअण जंजाल करे छॾे, जंहिं मुल्क में को बि हिकु मॉडल शहर न हुजे, जंहिं मुल्क में ॾाढो सो गाबो वारो कानून हुजे, जंहिं मुल्क में इंसानी हक़नि जी रोज़ ख़िलाफ़ वर्ज़ी थींदी हुजे, जंहिं मुल्क जा लखे मासूम ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि हुजनि, जंहिं मुल्क में इंतिहा पसंदी उरूज ते हुजे, जिते लखे माण्हू दहशतगर्दी सबबु क़तल थिया हुजनि, जिते अक़लियतुनि ते ज़ुल्म थींदा हुजनि, जंहिं मुल्क में करप्शन ओॾही जीअं इदारनि खे तबाह कंदी हुजे, त उन मुल्क में एहतिसाब जो निज़ाम इंतक़ाम खां सवाइ कुझु बि नाहे। पीटीआई हुकूमत अचण खां वठी हिन वक़्त ताईं मुख़ालिफ़ धुर खे चोर साबित करण में रुधल आहे। इमरान ख़ान जी हुकूमत अचण खां वठी हिन वक़्त ताईं नेब फुर्तियूं ॾेखारण में मसरूफ़ आहे। मुख़ालिफ़ धुर जे जमातुनि जी सीनियर लीडरशिप जूं गिरफ़्तारियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में थींदे नज़र अचनि थियूं ऐं के ज़मानतुनि ते आज़ादु थियनि था, जेके असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॾिसूं पिया। बक़ौल पीटीआई जे मुख़ालिफ़ धुर चोर आहे, पर उन्हनि जे गिरफ़्तार थियण बावजूदि बि मुल्क वेतर ॿुड़तर जो शिकार थियो आहे। पाकिस्तान में करप्शन बुनियादनि ते केतिरियूं हुकूमतूं पिणु ख़तमु थी चुकियूं आहिनि। मुल्क में हमेशह करप्शन जे नाले ते सियासी बारगेन तौरु इस्तेमालु कयो वञे थो। एहतिसाब लाइ ठहियल इदारे नेब जी कारकर्दगी ते नज़र विझिजे त नेब खे हमेशह सियासी दॿाउ लाइ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। ताज़ो ई ब्रॉडशीट जे सरबराह जो इंटरव्यू साम्हूं अचण ऐं उन जा इल्ज़ाम उन ॻाल्हि जो वाज़िह सबूत आहिनि। बरतानिया जे हिन फर्म सां परवेज़ मुशर्रफ पारां मुआहिदो कयो वियो हो, जंहिंमें शुरूआती तौरु 200 माण्हुनि जी लिस्ट ॾिनी वई हुई। ब्रॉडशीट जी टीम पाकिस्तान में बि मौजूदु हुई, जेका नेब सां गॾिजी करप्ट अंसरनि जी निशानदेही कंदी हुई। वाज़िह तौर ते ब्रॉडशीट सरबराह उहो चवे पियो त उन वक़्तु लिस्ट मां नाला ख़ारिज कराया विया हुआ। ब्रॉडशीट सां मुआहिदे मूजिबि जेतिरी रक़म जी निशानदेही थींदी, उन जो 20% ब्रॉडशीट खणंदी। ब्रॉडशीट जे कम में रंडक ऐं मुआहिदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करण ते हिन फर्म पारां इहा दावा कई वई हुई त हुननि पारां अरबे रुपयनि जी करप्शन जी निशानदेही कई वई हुई, जंहिं मां हुननि जे हिसे जी रक़म हुननि खे ॾिनी वञे, जेका 20% हुई। कोर्ट जे फ़ैसिले बाद पाकिस्तान हिन फर्म खे 4.5 अरब रुपया ॾंड तौरु ॾिना आहिनि। हिन मामले ते हुकूमत पारां कमेटी पिणु जोड़ी वई आहे। 2.5 सालनि ते जी कारकर्दगी मां इहो अंदाज़ो बि लॻाए सघिजे थो त 1 साल ताईं इहो मामिलो हलंदो रहंदो ऐं नेब पारां मुख़ालिफ़ धुर ख़िलाफ़ थींदड़ एहतिसाब मां हिन वक़्त ताईं हिन मुल्क में छा हासिल कयो वियो आहे। ताज़ो ई नेब पारां चौधरी बैरन ख़िलाफ़ आमदनी खां वधीक असासनि वारो केस बंदि कयो वियो आहे, जेको 2000 खां हलंदड़ हो। अदालत खे ॿुधायो वियो त हुननि ख़िलाफ़ को बि सबूत नाहे मिलियो। उन खां अॻोणे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ख़िलाफ़ रेंटल पावर स्टेशन केस बि बंदि थी चुको आहे। मुख़ालिफ़ धुर जा केतिरा ई अॻुवाण करप्शन केसनि में ज़मानतूं हासिल करे चुका आहिनि, जिन ख़िलाफ़ नेब को बि सबूत हासिल करण में नाकाम रही आहे। उन खां अॻु ख्वाजा साद रफ़ीक जे ज़मानत वारी ॿुधणी दौरान सुप्रीम कोर्ट पारां बि इहे रिमार्क्स ॾिना विया हुआ त हीउ इदारो मुख़ालिफ़नि खे निशानो बणाइण जे लाइ इस्तेमालु कयो पियो वञे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में प्ली बारगेन जे लाइ अहिड़े क़िस्म जे इदारनि खे इस्तेमालु कयो पियो वञे। हिन वक़्त ताईं उन जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। हिकु पासे हुकूमत जी कारकर्दगी साम्हूं आहे, ॿिए पासे बार बार एहतिसाब जी ॻाल्हि थिए पई। हुकूमत ख़िलाफ़ केतिरा ई रेफरेंस हिन वक़्त ताईं तयारु पियल आहिनि, पर उन्हनि ख़िलाफ़ का बि कार्रवाई नथी थिए। मालम जब्बा, बीआरटी, बिलियन ट्री सोनामी समेत केतिरा ई पीटीआई जे अॻुवाणनि ते केस दाख़िल थियल आहिनि, पर उन जूं के बि गिरफ़्तारियूं नथियूं थियनि। बार बार इहो ॿुधायो पियो वञे त उन्हनि ख़िलाफ़ रेफरेंस तयारु आहिनि, पर कार्रवाई उन्हनि ख़िलाफ़ केरु कंदो। ऐं अपोज़िशन जेका हिन वक़्तु अवाम जे लाइ ॿाहिरि निकिती आहे, बक़ौल अपोज़िशन जे, जेको बार बार ॿुधायो पियो वञे त इदारनि जी बालादस्ती जे लाइ मुख़ालिफ़ धुर ॿाहिरि निकिती आहे, उहा बि बार बार इन्हनि कोशिशुनि में रुधल आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां एहतिसाब जे अमल खे रोकियो वञे। हिन मुल्क में थींदड़ एहतिसाब जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं ताज़ो साम्हूं ईंदड़ फॉरेन फंडिंग केस जे हवाले सां बि, जंहिंजे लाइ काल्ह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त हू चाहे पियो त इन जी ओपन कोर्ट ॿुधणी थिए ऐं उनखे अपोज़िशन पारां बि वेलकम कयो वियो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमान जॉइन करायो आहे उन्हनि जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलो। मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मूंखे फ़ोन लाइन ते ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ज़ाहिर ये जो करप्शन के मामलात हैं, ये हम गुज़िश्ता कितने अरसे से सुन रहे हैं। कोई भी चीज़ हो वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती, और हालांकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है उस पर सवालात मुख्तलिफ अदवार में उठाए जाते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मुल्क में जो करप्शन के हवाले से सियासतदानों पर इल्ज़ामात लगते हैं और फिर किस तरह से मामला चलते हैं?
جی ہاں، یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا احتساب ہوا ہے کہ 3 حکومتیں یہ گرائی ہیں کرپشن پہ 4 لیکن کرپشن کے الزامات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. اور خاص طور پر عمران خان کا تو موقف یہ تھا کہ ان کی کسی بھی پاپولسٹ لیڈر کی طرح کرپشن کے خلاف ان کا الیکشن منشور تھا اور انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے تھے، لیکن وہ تقریباً لگ بھگ 2.5 سال میں نہ کوئی ریکوری وہ بھی کر سکے ہیں، جبکہ اپنے سے جو پہلے لوگوں نے احتساب بیورو یا نیب بنائی ان کے بارے میں الزام تراشی تو بہت کرتے ہیں، لیکن خود اپنی ان کی پرفارمنس جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ کل نیب نے چودھری برادران کے خلاف 20 سال پرانی تحقیقات بند کر دی. تو سوال اب یہ ہے کہ ایک طرف یہ عمران خان کا پہلے تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جی کہ تمام احتساب کا جو نظام تھا اس پر پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے سعد رفیق کے کیس میں یہ کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے نا، سپریم کورٹ کی کہیں بھی بات جو ہے وہ اتنی غیر معمولی نہیں ہوتی یا معمولی نہیں ہوتی، وہ غیر معمولی ہوتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ مسٹر کلین ہیں جو چودھری برادران کو پنجاب کے ڈاکو کہتے رہے ہیں، اور ان کے اپنے دور میں کل 20 سال پرانی تحقیقات نیب نے بند کر دی ہیں. سب کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چودھری برادران جو ہے وہ پلڑا ہلا رہے تھے ان کی پنجاب حکومت کا، کہ اگر نون لیگ اور چودھری برادران اکٹھے ہو جائیں تو عثمان بزدار کی حکومت جاتی ہے، اور اگر عثمان بزدار کی حکومت چلی جائے اور پرویز الہی پر ڈیل ہو جائے کہ وہ چیف منسٹر ہو تو عمران خان جو ہیں اسلام آباد تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ 40 سال پرانے الزامات ہوں اور نیب کی تشکیل کے 20 سال پرانے اقدامات ہوں، مشرف کے ذریعے یہ براڈ شیٹ کی باتیں ہوں، آج کی بات دیکھیے کہ جب آپ پرانی 20 سال پرانی تحقیقات بند کر رہے ہیں تو یہ کون سی سودے بازی ہو رہی ہے؟ آج کس طرح سے این آر او دے رہے ہیں کہ اگر 20 سال سے یہ معاملہ زندہ تھا، کس بنیاد کے اوپر؟ یہ وہی طریقہ ہے کہ کورٹ میں جا کر سرکاری وکیل بولتا نہیں ہے، جج اس بنیاد پر کیس ختم کر دیتا ہے کہ بھئی کوئی مناسب جو ہے ثبوت نہیں آئے ہیں. وہ کون سے عوامل ہیں کہ 20 سال سے وہ کیس زندہ تھا؟ اور یہی وزیر اعظم صاحب جو اس وقت الیکشن کمپین اور پاپولسٹ بنتے تھے، وہ اس وقت پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے پرویز الہی کو کہتے تھے، اور آج ان کے دور حکومت کے اندر ان پہ تحقیقات بند ہو رہی ہیں. رہا نیب کا معاملہ تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ نیب بالکل جو مشرف کے دور میں تھی وہ سیاسی بچ ہنٹنگ کے لیے اور سیاسی شاہین صاحب اس پر میں آپ کے پاس آؤں گا. ظاہر جو معاملات اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، سلمان صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا. ظاہری طور پر جیسے ذکر کیا شاہین قریشی صاحب نے، سپریم کورٹ کے بھی یہ ریمارکس ہیں خواجہ سعد رفیق کے حوالے سے، جو ضمانت کا ان کا کیس چل رہا تھا اس وقت بھی واضح طور پر. اور اگر پرفارمنس کو دیکھا جائے، جیسے تازہ ہی براڈ شیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے، تو کس طرح سے اس وقت استعمال ہوا 20% کے اوپر، پھر کس طرح سے رقم یہاں سے لے لی گئی، اب پھر کس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہے اور جو اصل حقائق ہیں، جو حکومتی پرفارمنس ہے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہیں. تو اس 2.5 سال میں خاص کر کے جو نیب کی پرفارمنس ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں احتساب کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی شفاف نہیں تھا، اور یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ایک اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ یا پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اس میں مجھے تو کم از کم کوئی ڈاؤٹ نہیں لگتا. ابھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے اپنا عمران خان نے پرویز الہی کو ڈاکو کہا تھا. یہ کہانیاں ہم سن چکے ہیں نا. پیپلز پارٹی نے کیا کہا پی ایم ایل این کے بارے میں، شہباز شریف کیا کہتے تھے آصف علی زرداری کے بارے میں. یہ ساری کہانی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، نیب تو بنا دیا جنرل مشرف نے، لیکن آپ ذرا اس پہ بھی انالیسس کیجئے نا
کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی 3 جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN جیسی ڈیموکریٹک اور لسٹم ان کی ایک سٹرگل ہے، وہ بھی پاکستان میں کوئی احتساب کا شفاف نظام قائم نہیں کر سکی، عمران خان بھی نہیں قائم کر سکے. یعنی جب سیاسی جماعتوں کو موقع ملے تو وہ احتساب کا نظام قائم نہ کریں، اور پھر جب وہ دوسرا آ کے کرے گا تو پھر اس پہ سوالات تو اٹھتے ہیں. وہ بات بالکل وجہ ہے آپ کی، لیکن میرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی انہوں نے کہا کہ جی خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک ریمارکس دیے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بڑے بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھائے تھے، لیکن اسی سپریم کورٹ نے نواز شریف کے بارے میں بھی کوئی فیصلے کیے ہوئے، پھر وہ فیصلے ٹھیک ہوں گے؟ انہی نیب کی عدالتوں نے. دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم اپنی مرضی کا جملہ اٹھاتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں. بھئی آپ اس کا ایک لارجر پرسپیکٹو دیکھیں، انہی عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف بھی ملا ہے، انہی عدالتوں سے پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف ملا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. اور یہی نیب جو ہے یہ بھی ایک سطح کے اوپر بہت سے معاملات میں نواز شریف کو ریلیف دے چکا ہے، اور بہت سے معاملات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن میں بنیادی سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ پاکستان میں احتساب کا عمل ہمیشہ سے متنازع رہا ہے، اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور ہر حکومت اس کو اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو اور چاہے وہ فوجی حکومت ہو. ٹھیک ہے شاہین صاحب، اب تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ بنیادی جو نقطہ ہے اس پر ہم آ جائیں. جیسے سلمان صاحب نے بات کی، ظاہر ہے وہ اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دے چکی ہیں اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ نیب کے حوالے سے کوئی ترامیم نہیں کی یا اس کو ختم نہیں کر سکے جو استعمال اب ہو رہا ہے. پر اس سے پہلے کی بھی صورتحال دیکھی جائے تو 4 حکومتیں تو اسی احتساب کے نام پر گئی ہیں، سیاستدانوں پر تو احتساب ہوتا رہا ہے، پھر وہ چیزیں منطقی انجام تک بھی نہیں پہنچی. تو اس ملک میں ان چیزوں کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، اور کیوں سیاستدان بھی انہی چیزوں سے استعمال ہو رہے ہیں جن کے بارے میں اب ان کو تکالیف ہو رہی ہیں؟ مطلب ہے کہ ہمارے یہ دوست نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور پارشلی میں ان سے ڈس ایگری بھی کروں گا کہ ظاہر ہے سیاست کے اندر الزام تراشی ہوتی رہی ہے، اور اتنی جو ہے منطق سے اور دلیل سے ہٹ کر بھی ہوتی رہی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت زیر بحث تو آج کا دور ہے، اور ہمارے یہاں سب سے بڑے جو ہیں دعوے دار جو ہیں احتساب کی بنیاد پر ہی جو ہیں وہ عمران خان ہیں. ٹھیک ہے. رہا پاکستان کی عدالتوں کا، کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ہم اسی دلیل پر مان لیں کہ نواز شریف کی سزا بھی مان لیں، اور جو ہے ان کے جو ریمارکس ہیں سعد رفیق کے کیس میں، تو اس میں تو ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ یہی عدالتیں 58B2 کو بھی جو ہیں ویٹ کرتی رہی ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت، اور یہی عدالتیں جو ہیں مانگے بغیر مشرف صاحب کو جو ہے آئینی ترمیم کا حق بھی دیتی رہی ہیں، اور جس میں بڑے بڑے چیمپئن جو ہیں چودھری افتخار جیسے بھی تھے. لیکن چلیے اس سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آج بھی آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت جو ہے یہاں پر براڈ شیٹ کا کیس اس طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے کہ یعنی چاہے وہ جرنیل مشرف کی اور جرنیلوں کے ذریعے چلنے والی حکومت تھی جس میں جنرل امجد جو ہے نگرانی کر رہے تھے احتساب کے عمل کی، اس کے بعد بھی جرنل ہی آئے، اس کے بعد پھر جرنل ہی آئے، پہلے خالد آگے تھے، خالد مقبول پنجاب کے گورنر بھی رہے، پھر ایک اور جنرل آئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ احتساب ان کے اندر ہوتا رہا لیکن کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. بارگین ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے تو کوئی حقائق سامنے نہیں آتے. آج بھی جو ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی 2 ملکوں نے فلانے کو جو ہے پارٹیوں کو پیسے دیے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا کیا سٹیک ہے کہ چاہے وہ فوجی حکمران ہو یا چاہے کوئی جو ہے کنڈیشنل عبوری جمہوری نظام ہو جو کہ شرائط مان کر جو ہے اقتدار لیتے ہیں، چاہے 20 ماہ کے حکومت کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے عدم اعتماد آ جائے، چاہے وہ 3 سال کے اندر چھٹی کرا دی جائے، سوائے اس کے کہ زرداری صاحب کے دور میں اور 2018 تک چلنے والی نواز شریف کی حکومت میں یہ حکومتیں بڑی ریزسٹ کر کے چلی ہیں، اور آصف زرداری نے بھی بہت ریزسٹ کیا
क्योंकि यहाँ पे कभी कोर्ट्स मुतहर्रिक हो जाती हैं, कभी बराह रास्त मार्शल आते रहे, लेकिन पाकिस्तान को जो जरूरत है, पाकिस्तान को कोई एक इदारा ठीक करके नहीं आप चल सकते। पाकिस्तान के तमाम सियासी निज़ाम को और तमाम ऐसे निज़ाम को अक्सर नो तश्कील दिया जाना जरूरी है, जिसके अंदर जो है हर इदारा अपनी अपनी हद के अंदर रह के काम करे। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है और ये हक़ाइक़ इनकार नहीं कर सकते। देखिए, हम यहाँ कहते हैं कि जी हम और फौज एक पेज पे है, और आज 2021 में जब रियासत हाय मुतहदा अमेरिका का नया सदर आता है और पॉपुलिस्ट जो हवाला है उसको का सूरज गरूब होता है, तो वो कहता है कि मैं आइन से ताकत ले रहा हूं। हम यहाँ आइन से ताकत लेने की बजाय हम सेम पेज की ताकत पर यकीन रखते हैं। तो यहाँ की इंटेलिजेंसिया को, यहाँ के जमहूरी सोच रखने वाले दानिश्वरों को, यहाँ के मीडिया को वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान के आने वाली नस्लों और पाकिस्तान के मफाद में हो। बिटवीन द लाइन आधी पौनी बात करने से बेटर है कि पूरा झूठ बोला जाए। हाफ ट्रूथ बहुत खतरनाक होता है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए जरूरी है कि हम खुली बात करें कि हमें ताकत आइन से जब लेंगे तो हमारी पार्लियामेंट की सुपरमेसी हो जाएगी, फिर पार्लियामेंट में कानून साजी होगी। भाई, इस वक्त तो तीसरी पार्टी भी इक़्तिदार में आ चुकी है, पीटीआई। क्या ये पार्लियामेंट के तो दरवाजे ही नहीं खुल रहे? पार्लियामेंट के अंदर तो सिवाय जनरल साहब की एक्सटेंशन के और कौन सी बड़ी कानून साजी हुई है? तो कहने का मकसद ये है कि हमें पूरा सच बोलने की जरूरत है कि पाकिस्तान को एक आइन के ताबे मुल्क बनाना पड़ेगा। अमेरिका जैसी जो है माशरे ठीक है, इसका मैं सलमान साहब से जवाब ले लूं। सलमान साहब बताइएगा, कुरैशी साहब अब जो बात कर रहे हैं कि इस मुल्क को आइन के ताबे होना पड़ेगा और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी की बात हो रही है उस पर अमल करना होगा, आप थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा कि ये फिर कौन कराएगा? अगर जमातों की बात की जाए इस वक्त, चाहे वो पीडीएम हो या फिर पीटीआई हो, पीटीआई का माजी देख लें या पीडीएम का जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, जो बुनियादी तौर पर बात हो रही है, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा, पर वही सवाल वहीं पर ही मौजूद है। देखिए मिराज साहब, बात यह है कि अगर आपने आइन पे चलना है तो किसी एक इदारे ने तो नहीं चलना ना। फौज ने भी चलना है, जुडिशरी ने भी चलना है और हुकूमतों ने भी चलना है और अपोजिशन ने भी चलना है। अब आप मुझे बता दीजिए, हम एक तरफ तो गिला करते हैं तो फिर पूरा सच तो ये भी है ना कि हमारी सियासी हुकूमतें जब इक़्तिदार में आती हैं, जैसे फौज अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद नहीं करती तो हमारी सियासी जमातें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करती हैं? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर हुकूमत करती हैं? उन्होंने कौन से इदारों को ठीक किया है? देखिए ना, इदारे बिगाड़ पैदा हुआ है तो माशाल्लाह के दौर में भी हुए, लेकिन सियासी हुकूमतों के अंदर भी हुए। यानी हमने जुडिशरी को अपनी मर्जी से चलाया, अपनी मर्जी के जजेस लगाए, उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए, हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कमजोर किया, बल्कि खत्म करके रख दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक ट्रायंगल है, इसमें हुकूमत, अपोजिशन, जुडिशरी और फौज, इन चारों के दरमियान जब कोलेशन बिल्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में या आईनी तौर पर, तो वो चलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम दें कि जी फौज कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद नहीं करती, सियासतदान नहीं करते, फला नहीं करता, फला नहीं करता। हम सब इस वक्त हमाम में नंगे हैं। एक बात याद रखिएगा, हम सब ने अपनी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कानून को अपनी मर्जी से चलाया है और आइन को भी अपनी मर्जी से चलाया है, और यही डायलेमा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, इस पर कुरैशी साहब से मैं जवाब लूंगा। यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ज़ाहिरी तौर ते जेके बुनियादी मसला आहिनि उहे उते जो जीअं जो थी आहिनि ऐं गुज़िरियल केतिरी अरसे खां असांखे नज़र अची रहिया। प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हायूं, वक़्तु हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो।
प्रोग्राम में हिकबिरो बीर भलीकार जी। कुरैशी साहब बताइएगा, आप जो बात कर रहे हैं सलमान साहब, इस हमाम में हम सब नंगे हैं, सियासतदानों की बात की जाए या मुख्तलिफ जो उन्होंने नाम लिए मुख्तलिफ औकात में सब इस्तेमाल होते आए हैं और इस वक्त तक ज़ाहिरी तौर पर वो सूरत हाल नजर आ रही है, तो किसी एक पर तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। देखिए, मैं हमाम में नंगे होने की बात का जवाब सिंपल ये दूंगा कि कोई भी जो सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, बतदरीज 100 तक चले जाइए। तो जो भी आदमी तजिया निगार होता है वो तारीखी तनाजर में देखने का पाबंद है कि पहले आपने मुझे बुरा भला कहा तो फिर मैंने क्या कहा। मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान जो है वजूद में आया, कायदे आजम की सरबराही में जब हुआ उनको साइड लाइन करा दिया गया। उसके बाद कोई भी जमहूरी सेटअप नहीं चला, ये साजिशों की आमाद का रहा जब बांग्लादेश भी हमारे साथ था। तो कहने का मकसद है कि अगर हम उस सारे को डिटेल के साथ ना भी जाएं जिसके ऊपर कोई शादो नाज़िरी डिसएग्री करेगा कि हमारा तर्ज अमल क्या रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दूध के दूल्ही भी नहीं है सियासी जमातें, लेकिन हमाम में नंगे होने की तारीख के अंदर सबसे पहले सदर अय्यूब, उसके बाद जो है याहिया खान, उसके बाद ज़ियाउल हक और इस तरह के ये जो आमिरों का जो है बीज बोए गए हैं। जब कोई हुकूमत आती है इक़्तिदार में, सबसे पहले तो उन तरामीम को वापस करने में लग जाते हैं। देखिए, जब एक आइन बनता है इस मुल्क के अंदर, जो कि कभी जो है अय्यूब खान के दौर में, याहिया खान के दौर में नहीं, पाकिस्तान की मंशा और अवाम की मंशा के मुताबिक बन सका, तो ये आइन के अंदर इतना ज्यादा फसाद और मामलात खड़े कर देते हैं और फिर इतनी कमजोर जो है हुकूमतें आती हैं कि वो होस्टेज होती हैं। सर, फिर अब जाहिरी तौर पर जो बुनियादी तौर पर बात हो रही है, अब जो आप सियासी जमातों की इस वक्त बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। जी 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 प्लीज। जब IGI बनाते हैं और मुल्क के इदारे जो है सरकारी फंड दे के देते हैं तो उनके डिजाइन समझ में आ जाते हैं कि ये मुनक़सिम जो है, तकसीम शुदा जो है पार्लियामेंट रहे ताकि वो किसी तरफ जो है अपना सफर न बढ़ा सके। आज देख लीजिए कि अगर 18वीं तरमीम हुई है जिसमें लोग तनकीद करते हैं कि जनाब इन्हें एहतसाब के मामले में भी कानून साजी करनी चाहिए थी, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन सवाल यह कि आज तो 18वीं तरमीम को फिर रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो प्यारे भाई, बात सिंपल सी है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं उनको अपने ताकत दिखाने के लिए बॉर्डर पर और बैरक्स के अंदर होना चाहिए। अगर हम ये बात करने की ताकत नहीं रखते तो फिर हमें राय नहीं देनी चाहिए। कुरैशी साहब, मैं बुनियादी सवाल यह है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उन सब चीजों पर वो कैसे अमल कराएंगे जो इस तरह से इस्तेमाल होते आए हैं। जाहिरी तौर पर आप अब सियासी जमातों की ही बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अब जो हमने एक चीज रिसेंटली देखी, सेनेट चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो हमसे वादे किए गए कि वो बंदे सामने आएंगे, वो पूरे सेटअप पर तो सवाल उठता है कि ऐसे बंदे जमातों में मौजूद कैसे हैं। फिर ये कि अब तक वो सब सामने नहीं आ सके। इसी तरह से पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुए उन पर सवालात हो सकते हैं। तो वो जो जमातें हैं वो अपना किबला तो पहले दुरुस्त कर लें जो सियासत इस वक्त कर रही हैं। लेकिन अब बात बड़ी बुनियादी सी है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं तो ये बात मैं मान लेता हूं कि जी ज्यादा कसूर फौज का है, आप कह दें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि उन फौजियों को सियासी बंदोबस्त कौन प्रोवाइड करता है। आपको याद है ना, अगर कौमी इत्तेहाद के बारे में, इसमें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बारे में इन्होंने सच कहा है और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि फौजियों ने इत्तेहाद बनाए थे। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक नवाबजादा नसरुल्लाह के क़यादत में ARD होती थी, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी थी और उन्होंने एक खत लिखा था जनरल अपना मुशर्रफ को कि आप आके अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करें। और जिस वक्त जनरल मुशर्रफ ने कू किया था तो बेनज़ीर भुट्टो समेत तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन ने उनकी हमायत का ऐलान किया था कि आपने बिल्कुल ठीक किया और नवाज शरीफ को निजात दिला के पाकिस्तान पे बड़ा एहसान कर दिया। मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए, जो सियासी जमातें हैं उनसे लोगों को तवक्कुआत होती है ना, यहाँ कोई फौज से तवक्को नहीं कर रहा, तो सियासी जमातें भी अपने अंदर के दाखिली तजादात का तजिया करें,
وہ کیوں کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا حصہ بنتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جنرل مشرف کے ساتھ معاملہ طے کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو امریکہ اور جنرل مشرف سے معاہدہ کر کے پاکستان آئی تھی. نواز شریف صاحب بھی اسی طرح سے واپس آئے تھے. تو یہ جو ہمارا پاور سٹرکچر ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اگر وہ واقعی پاکستان میں ٹرو ڈیموکریسی چاہتی ہے. اب آپ دیکھیے پارلیمنٹ نہیں چل رہی, یہ بالکل ٹھیک تھا, لیکن کون نہیں چلا رہا پارلیمنٹ کو؟ حکومت نہیں چلا رہی, اپوزیشن نہیں چلا رہی. اب آپ اس کا الزام دینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو دے دیں. ہمارے ہاں پرائم منسٹر آنے نہیں چاہتے پارلیمنٹ کے اندر, چیف منسٹر آنے نہیں چاہتے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کو اسٹرانگ نہیں کرنا, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں کرنا, سارے فیصلے پارلیمنٹ سے باہر کرنے ہیں. تو یہ ہماری جماعتوں کو بھی تو ریویو کرنا چاہیے نا اپنی پالیٹکس پہ جو وہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے قریشی صاحب, تھوڑا سا یہ بتائیے گا, ظاہر اس بحث میں اضافہ کرتے ہوئے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کتنا ان سب چیزوں کا احساس ہوا ہے؟ ظاہری طور پر اس وقت پی ٹی آئی کو سائیڈ کر لیں, حکومت جو اس وقت کر رہی ہے اس پر بنیادی طور پر سوالات ہو سکتے, پر جو دوسری جماعتیں اس وقت ایک بہت بڑا اتحاد بنا ہے اور 26 نکات اٹھائے جائیں, یا پھر جو اس وقت تک بات ہو رہی ہے تو وہ بار بار مداخلت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کتنے سنجیدہ ہیں اپنے اس عمل میں؟ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسی طرح سے یہ سب چلتے رہیں گے یا پھر اگر کسی کو موقع ملا تو وہ آگے ہمیں نظر آئے گا؟ دیکھیں, جو ہمارے یہ دوست نے بات کی ہے, میں ان کی بات سے یہ بالکل ایگری کرتا ہوں جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آئی جے آئی وغیرہ کی مداخلت وغیرہ کا ذکر کرتے, جب یہ کہتے ہیں کہ فوج کا زیادہ کردار رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے سیاسی عمل میچور نہیں ہو سکا. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ وہ درست کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اپنے اندر جمہوری طرز عمل رکھتے اور وہ در حقیقت عوامی نمائندگی کا ایک جو ہے عمل کرتے, اس راہ کو اپناتے, تو اس کے ساتھ گلی گلی محلے سے وکلا, طالب علم, دانشور, لکھاری, یہ سارے لوگوں کا جب ایک تحریک بنتی ہے اس کے اندر جو ہے پھر یہ عمل ہوتا ہے کہ آپ عوامی امنگوں کو مد نظر رکھ کے سیاسی ایجنڈا اور سیاسی عمل کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی یہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے اندر جمہوری رویے کو پنپنے نہیں دیا. اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کو ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے کہ جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, پھانسی دی گئی, تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انکل تھے انہوں نے علیحدہ پارٹیاں بنانے کی کوشش کی, چاہے اس میں کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, پنجاب سے دیکھ لیں, سندھ سے دیکھ لیں, اور جو ان کے ساتھی تھے بڑے مین عہدوں پر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی. تو ان وجوہات کے بعد بھی ماشاء اللہ کا جو 11 سال کا طرز عمل تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے. کیونکہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جب یہ ایم پی ایم بنائے گی یا کسی اور دھڑوں کو بنائے گی, صرف آئی جے آئی کا الائنس نہیں ہوتا ہے, اور بھی میری ریزرویشن ہے کہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو نہ ان کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری رویے ہیں, یعنی اگر آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو میں سپورٹ ذاتی طور پہ ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے سپورٹ کرتا ہوں, لیکن وہاں وہ پھر اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. سلمان صاحب تھوڑا سا آپ اس پر بتائیے گا, ظاہر قریشی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوری طرز عمل سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی لانا ہوگا, اور جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. عوام تو ظاہر ہے پھر اس پورے پروسیس میں بے وقوفی ہو رہی ہے نا. جب آپ بات کریں جمہوریت کی اداروں کی بالادستی کی, پارلیمنٹ کے سپریمیسی کی, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے کسی کو اسپیس مل گیا تو وہ دوسری طرف چلا گیا. پھر ہم نے دیکھا بیانیہ تبدیل ہو گیا, اپوزیشن میں ایک بات ہوتی ہے, حکومت میں دوسری بات ہوتی ہے. تو پھر عوام آخر کہاں جائے؟ دونوں اطراف سے بیچ میں مسائل تو عوام کے لیے ہی ہیں. دیکھیے آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے. آپ بھی جو پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس چل رہا ہے نا, یہ بنیادی طور پہ طاقت کے مراکز کے درمیان لڑائی ہے. یعنی جوڈیشری, الیکشن کمیشن, نیب, فوج اور سیاستدان,
اس پوری لڑائی کے اندر عوام جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے جس کو سب استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 70 کی دہائی سے شروع ہو جائیں جو 47 بھٹو کا نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, اور آج 2021 میں آ جائیں جہاں سب کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ایسا شاندار ہم نے سیاسی نظام یا فوجی نظام بنا دیا ہے کہ جہاں عوام روزانہ کی بنیاد پہ کمزور ہوتے ہیں اور یہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ طاقتور ہوتے ہیں, مالی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. اب سوال صرف یہ ہے کہ عوامی سیاست ہے کہاں پر؟ نہ کسی سیاسی جماعت کے اندر ہے, نہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے اسٹیٹ کی پالیسیز کے اندر نظر آتی ہے کہ یہاں عوام, اب یہ پی ڈی ایم کی تحریک چلتی ہے, اس میں کہاں سے عوام آ گئے مجھے بتائیے نا. یہ تو عمران خان گرانا چاہتے ہیں نا, اور کہتے بھی یہی ہیں, جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک صاحب نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو نکالیں, ہم نے لے کے آئے, ہم زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کریں گے, ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. تو عوام کو بنیادی طور پہ پاکستان کی سیاست میں چاہے وہ سیاسی حکمران ہو اور چاہے وہ فوجی حکمران ہو, سب نے ان کو استعمال کیا ہے عوام کو, اور خوشنما نعروں کے ساتھ, جذباتی نعروں کے ساتھ, جمہوریت کے نام پر, قانون کی حکمرانی کے نام پر, بھارت سے بالادستی کے نام پر, سب چیزوں کے اوپر تو ذاتی طور پہ پاکستان کی سیاست میں جو آج ہو رہی ہے اس میں تو عوام کی حکمرانی کا طاقت ہوتا ہوا تو نہیں دیکھ رہا. میں اس کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری تھی صوبائی حکومتوں کی کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں ایک اسٹرانگ قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائے اور لوگوں کو نچلی سطح پہ امپاور کرے, سیاسی طور پہ, مالی طور پر, انتظامی طور پہ. آپ دیکھ لیجئے ایک بھی صوبائی حکومت تیار نہیں ہے نیچے عوام کو انتظامی, سیاسی اور مالی اختیار دینے کے لیے, اور نہ لوکل گورنمنٹ سسٹم دینے کے لیے آئی ہے. عوام کو بیچاری جہاں پہ استعمال ہوئی ہے اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے وکیل صاحب, آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ ظاہر ہے دیکھا جائے بنیادی طور پر مسائل وہیں کے وہیں ہیں, جیسے سلمان صاحب نے بات کی, اپنے نعروں سے, اپنے سیاسی سودے بازیوں کے ذریعے مختلف اوقات میں چیزیں بدلتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, وہ ہم گزشتہ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, پر فائنلی اشارہ اسی طرف ہی ہوتا ہے جس جو خان صاحب کا اشارہ جس طرف تھا, پھر ظاہر وہ انہوں نے واضح کیا تھا پر اس کے حقائق کچھ اور سامنے آئے تھے. اب پی ڈی ایم بھی اسی طرف ہی دیکھ رہی ہے. دیکھیے, ہیلو جی سر. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. جی جی بالکل. جی میں جو ہے محترم کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی ایجنڈے پر کام نہیں کیا اور جو ہے پاور کی ڈیولوشن جو ہے نیچے کرتے تو ان کی عوام میں اور مؤثر پذیرائی بھی ہوتی اور ان کے دکھڑے بھی کم ہونے کی پروسیس کو چالو ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات ان پرنسپل ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ڈیل کر کے آنے والی حکومتیں ہیں, خود آج یہ بات تشتزبان ہو چکی ہے کہ محترمہ جب 88 کے اندر آئیں تو اس وقت بھی انہیں وزیر خارجہ بھی اور خزانہ کے جو لوگ تھے وہ بھی جہیز میں دیے گئے تھے. تو سوال یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا انہیں اقتدار لینا چاہیے تھا یا ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بتدریج آپ کنٹراڈکشن کو شارپ کرتے ہو, میں تو پولیٹیکل سائنس جہاں تک سمجھتا ہوں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے, اور ظاہر ہے طاقتور نہیں ہوتے تو بالادست طبقہ اوپر آ جاتا ہے, تو پھر اس صورت میں یہی بنتا ہے کہ آپ تضادات کو جو ہے وہ تیز کریں تاکہ چیزیں آپ کے سوال کی طرف جائیں کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کرپشن کا معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا, تو یہ جو سیاسی بحران ہے, یہ جو سیاسی عمل کے اندر ایک نتیجہ نکالنے کی منطقی ضرورت ہے, یہ بھی ایشو اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا کہ سب سے پہلے آپ طاقتور کو چیلنج کرتے ہیں. تو جب آپ سب سے طاقتور کو کمزور کر لیتے ہیں یا اس کو گرا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بتدریج جو چھوٹے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف ایک راستہ, ایک پیومنٹ تیار ہو جاتی ہے. اور آئیڈیالزم کے تحت آپ یکمشت یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا پرفیکٹ ہو جائے, اس کے لیے ایک حقیقت پسندانہ سیاسی عمل ہوگا. کیونکہ دیکھیے سٹیٹس بڑے لمبے ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کہ وہ تو سیاسی عمل کے انکاری ہیں,
اور میں یہ ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ ڈس ایگری کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اپنا لاڈلا نمبر 1 بھی لے آئی ہوئی ہے، لاڈلا نمبر 2 جو لانے کا امکان ہے وہ بھی ان کی اپنی لسٹ میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے وہ وہی ہوں گے جو اس وقت ہم کو نظر آ رہے ہیں عوامی اور جمہوری طور پر۔ بہت شکریہ آپ کا قریش صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سلمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ظاہری طور تے ان ملک جا مسئلہ جن جو تین بیٹھل آئین جیکو نعرو ذوالفقار علی بھٹو لگائے ہو اج بھی اوے مسئلہ جن جو تین بیٹھل آئین۔ احتساب جو عمل ہن وقت تائیں منطقی انجام تے نہ پہنچی سکیو۔ ایکراس دا بورڈ احتساب جو سوال ہن وقت تائیں جن جو تین موجود ہے، ملک جا مسئلہ اتنے ہی موجود ہیں، پر سیاست ہر پاسے کا تھے پئی زور آزمائی جو سلسلو جاری ہے۔ نہیں سے پروگرام وقت پانچ بجانی تے پوتو پانچ میزبان میراج حبیب کی ڈیندا اجازت۔ اللہ نگہبان۔